ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آشی۔ آج یہ غزل اس کے لیے جو میرے نصیب میں نہیں تھا، وہ ایک شخص جو میرے نصیب میں نہیں تھا۔ اے کاتب تقدیر، تجھ کو کیا معلوم وہ مجھ کو کتنا عزیز تھا۔ اس کے بعد خواب نہیں دیکھا کوئی، وہ شخص میرے خوابوں کی آخری تعبیر تھا۔ اور یہ جو شخص میرے پاس سے انجان بن کر گزرا ہے، اور یہ جو شخص میرے پاس سے انجان بن کر گزرا ہے، ایک وقت تھا جب یہ میرا سب سے بڑا اسیر تھا۔ وہ بیٹھا رہتا تھا ان انا پرستوں کے در کے آگے کہ بھیک ملے۔ وہ بیٹھا رہتا تھا ان انا پرستوں کے در کے آگے کہ بھیک ملے، وہ جو ان انا پرستوں کی نظر میں سب سے حقیر تھا۔ پھر پلا کے جام جدائی کا اپنوں نے اپنی ہی سازش سے ہمیں بتایا کہ یہ جام ہماری تقدیر تھا۔ اور اس دنیا میں تقسیم نہ ہوتی اگر محرم نامحرم کی، اور اس دنیا میں اگر تقسیم نہ ہوتی محرم نامحرم کی، تو میں دنیا کو بتاتی کہ وہ شخص مجھے کس قدر عزیز تھا۔ اور گلہ تو تجھ سے بھی بنتا ہے نا اے خدا، تو نے کیسے دے دیا کسی اور کو وہ شخص جو فقط میری جاگیر تھا۔ اور پھر سب کچھ لا کر میری جھولی میں ڈال دیا میرے اپنوں نے، اور پھر سب کچھ لا کر میری جھولی میں ڈال دیا میرے اپنوں نے، عزت، شہرت، دولت، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ شخص میری خوشیوں کی آخری دلیل تھا۔ اور مانگنے میں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اسے، اور مانگنے میں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اسے۔ شاید دے دیا جسے تو نے وہ شخص اے رب، وہ شخص مجھ سے زیادہ تیرے در کا فقیر تھا۔ اور اس کے بعد کسی کو نہیں چاہا میں نے، کر دیے دل کے سبھی دروازے بند۔ اس کا سفیر میرے دل کے جانب آنے والے سفیروں میں آخری سفیر تھا۔ اور پھر بند کر دیے دل کے دروازے سبھی، اس کا سفیر میرے دل کی جانب آنے والے سفیروں میں آخری سفیر تھا۔ وہ ایک شخص جو میرے نصیب میں نہیں تھا۔ اے کاتب تقدیر، تجھ کو کیا معلوم وہ مجھ کو کتنا عزیز تھا۔ اگر آپ کو آج کی غزل اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ زندگی ایسی ہی تو ہے، کب ہم سے کیا چھین لیتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ جانتے ہو سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ سب سے بڑا دکھ یہ ہے کسی انسان کو چاہنا، کسی ایسے انسان کو چاہنا جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ وہ شاید آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ لیکن جانتے ہو اس سے بھی بڑا دکھ کیا ہے؟ اس بات پر یقین کر لینا کہ وہ شخص ہمیں ضرور ملے گا، اور اس کے بعد اس شخص کا نہ مل پانا، اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی سوچ لینا، لیکن پھر زندگی میں ایسا کچھ بھی ممکن نہ ہو پانا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہیں، اور باہر کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کے چلے جانے کے بعد زندگی رک جاتی ہے، لوگ ہنسنا بھول جاتے ہیں، لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، لوگ نیا ہم سفر بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، لوگ کچھ عرصے بعد ہنسنے بھی لگتے ہیں، لیکن ساری دنیا کی خوشیاں مل کر بھی وہ خلا کبھی نہیں بھر پاتی جو اس شخص کے چلے جانے سے بنا تھا۔ محبت سے دامن چھڑا بھی لیا جائے تو کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی یہ ہمیں پھر سے اسی موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے۔ وہ ایک بہت اچھا شعر پڑھا تھا میں نے کہیں پر کہ یوں تو ہم اپنے ہم سفر کے ساتھ خوش رہے، مگر
کہ یوں تو ہم اپنے اپنے ہم سفر کے ساتھ خوش رہے، مگر درون دل ہمیشہ ایک دوسرے کا غم رہا۔ تو ہم کبھی بھی اس انسان کو نہیں بھول پاتے جس سے ہم نے سچے دل سے محبت کی ہو۔ زندگی میں کبھی دکھ ملتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے وہ شخص اگر ہمیں نہ چھوڑ کر جاتا تو شاید آج زندگی بہتر ہوتی۔ اور جانتے ہو اس دنیا میں موت کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس انسان کے ساتھ کسی دوسرے انسان کو دیکھ لینا۔ میرے مطابق اس سے بڑی موت کوئی نہیں ہے، کسی دوسرے انسان کو وہ زندگی جیتے ہوئے دیکھنا جو کبھی ہم جینا چاہتے تھے۔ اس پر میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ یہ جو تجھے کھو دینے کا ڈر ہے، یہ جو تجھے کھو دینے کا ڈر ہے، یہ تجھے کھو دینے سے پہلے مجھے مار ڈالے گا۔ انسان اپنی محبت سے موو آن ہو جاتا ہے، لیکن کبھی وہ یہ برداشت نہیں کر پاتا کہ وہ شخص اب کسی اور کی دسترس میں ہوگا۔ محبت ہمیشہ اپنی جڑیں گاڑ کر بتاتی ہے کہ وہ ہے۔ یہ بھی ایک کینسر کی طرح ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کینسر کبھی بھی اپنے آپ کو شروع میں ظاہر نہیں کرتا۔ کینسر تب ظاہر ہوتا ہے جب وہ ہمارے جسم میں اپنی جڑیں گاڑ چکا ہوتا ہے۔ اور محبت بھی ایسے ہی ہے، یہ ہمیں اپنی رنگینیاں دکھا کر جڑیں گاڑ لیتی ہے اور پھر برگد کا پیڑ بن جاتی ہے۔ اور اس برگد کے پیڑ کو ہم کاٹ بھی دیں تو اس کی جڑیں کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں کہیں رہ ہی جاتی ہیں۔ تم نے اس بوڑھی دادی کا قصہ نہیں سنا جو اپنے بچوں سے چھپ کر کچھ خط جلا رہی تھی جن پر لکھا تھا کہ میں تمہارے جھریوں والے ہاتھ بھی چوما کروں گا۔ اور یہ رنگ روپ، اقتدار، شہرت، دولت، محبت ان سب چیزوں سے بالا تر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص باروب انتہائی خوبصورت ہو تو وہ یاد رہ جائے گا۔ نہیں، محبت میں محبوب کا محبوب ہونا ضروری ہے، کیونکہ تمہارا محبوب جتنا بھی بدصورت ہو تمہیں لگتا ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تمہیں شاید اس کی بجائے دنیا کا سب سے خوبصورت انسان مل جائے، لیکن تم ہمیشہ اس انسان کو یاد رکھتے ہو۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے خسارے اکٹھے کرتے ہیں تو شاید اپنے من پسند انسان کو کھو دینے کا خسارہ سبھی خساروں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ ایک لڑکا لکھتا ہے کہ اس کے دادا کو الزائمرز ہو گیا تھا۔ الزائمرز ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں ہمیں انسان نظر آتے ہیں، وہ انسان جن کا ظاہری کوئی وجود نہیں ہوتا۔ وہ لڑکا لکھتا ہے کہ جب میرے دادا کو الزائمرز کا دورہ پڑتا تھا تو وہ ایک عورت کا نام پکارتے تھے، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ عورت میری دادی نہیں تھی، تو شاید وہ وہی عورت تھی جسے اس کے دادا نے اس حسین پلوں میں کبھی چاہا ہوگا، جسے اس کے دادا نے کبھی اپنے دل میں بسایا ہوگا، جسے وہ کبھی نہ بھول پائے ہوں گے۔ تبھی تو وہ بے ہوشی میں، بے خیالی میں اسی کا نام پکارتے تھے۔ تو محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اس دنیا میں جس نے جس سے محبت کی ہے اسے وہ محبت مل جائے، کیونکہ اس دنیا میں سب سے مشکل اس دروازے کو کھٹکھٹانا ہے جس دروازے کو کھول کر لوگوں نے کبھی ہمارا استقبال کیا ہو، اور اب ہمیں پتہ ہو کہ ان دروازوں کے کھل جانے کے بعد بھی وہاں ہمارا کوئی منتظر نہیں ہوگا۔ تو میری دعا ہے جسے جس سے محبت ہو گئی ہے خدا اسے اس کے نصیب میں لکھ دے، کیونکہ مقدس اوراق میں لکھا تھا یہ جدائی آنکھوں کا نور چھین لیتی ہے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی غزلوں، کچھ نئی کہانیوں، کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے آج میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو۔ اگر آپ کا دل کرے کبھی اپنے دل کی بات کہنے کو تو مجھ سے ضرور کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کے دل کی بات میرے دل تک پہنچی ہو۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، یہاں پر آوازیں کھو جاتی ہیں،
ہو سکتا ہے آپ یہ آواز دوبارہ کبھی نہ سن پائیں، لیکن اگر کبھی یہ دوبارہ آواز سننے کا من کرے تو اس چینل پر ضرور آئیے گا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا جہاں آپ کا کوئی اپنا رہتا ہے۔ تو چلیے کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔